الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں میاں بیوی کے حقوق کا بیان کیا جائے گا۔ آج کل کے پرفتن دور میں جہاں معاشرے میں اور بہت سی خرابیاں اور برائیاں جنم لے چکی ہیں، وہیں میاں بیوی میں بھی نا اتفاقی کی شکایت عام ہے۔ بہت کم میاں بیوی ایسے ہوں گے جو کہ پرسکون ماحول میں زندگی گزار رہے ہوں گے، ورنہ مرد کو عورت سے شکایت ہے تو عورت کو مرد سے، مرد عورت کو باندی بنانا چاہتا ہے تو عورت مرد کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے اور یہ آپس کی نا اتفاقی دنیا اور آخرت میں تباہی و بربادی کا سبب بنتی ہے۔ اس نا اتفاقی کا اثر صرف ان تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کی وجہ سے دو خاندان بھی آپس میں دست و گریباں ہو جاتے ہیں اور اولاد پر بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے، اور ان کے دل میں نہ تو باپ کا ادب و احترام ہوتا ہے، نہ ہی وہ ماں کی عزت کا خیال رکھتے ہیں، اور پھر روز روز کی لڑائی کا نتیجہ طلاق اور گھر کی بربادی کی صورت میں نکلتا ہے۔ ان دونوں کو ذرا ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ اگر ان دونوں نے گھر برباد ہی کرنا تھا تو پھر اسے بسانے کی سعی لا حاصل کیوں کی تھی؟ اور پھر میاں بیوی کی چپکلش کا خمیازہ معصوم بچوں کو بھرنا پڑتا ہے جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا، جو کہ پھر زندگی بھر کے لیے شفقت پدری یا شفقت مادری سے محروم ہو جاتے ہیں، اور ماں باپ کے جیتے جی بھی یتیمی اور مسکینی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور زندگی بھر اپنے ماں باپ اور نصیبوں کو کوستے رہتے ہیں۔ اگر تحمل، برداشت اور وسیع نظری سے کام لیا جائے تو کراچی جیسے شہر کے جہاں تعلیم کی شرح پورے ملک سے زیادہ ہے، اس میں طلاق کی شرح اس قدر بلند نہ ہوتی۔ مرد کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی ذمہ عورت کے کیا حقوق ہیں اور انہیں کما حقہ پورا کرنا چاہیے، اور عورت کو چاہیے کہ وہ دیکھے مرد کے کیا حقوق ہیں اور انہیں حسب استطاعت پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ عورت و مرد دونوں ہی ایک دوسرے سے اپنے حقوق پورے کرنے کا مطالبہ کرتے رہیں پر دوسرے کے حقوق سے کوئی سروکار ہی نہ ہو، اور یہی فساد کی جڑ ہے۔ ذیل میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں میاں بیوی کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں۔ شوہر کے حقوق۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عورت پر سب آدمیوں سے زیادہ اس کے شوہر کا حق ہے اور مرد پر اس کی ماں کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن اوفا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اور عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ شوہر کے کل حق ادا نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اگر شوہر نے عورت کو بلایا اور اس نے انکار کر دیا اور پھر شوہر نے غصے کی حالت میں رات گزاری تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں، اور جب تک شوہر اس سے راضی نہیں ہوتا خدا بھی اس سے ناراض رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت جب پانچوں وقت کی نماز ادا کرے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی عورت خدا کی اطاعت کرے، شوہر کے حقوق ادا کرے اور اسے بھی نیک بنانے کی کوشش کرے، اپنی عصمت اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے تو اس کے اور شہیدوں کے درمیان جنت میں 1 درجے کا فاصلہ ہوگا۔ پھر اگر اس کا شوہر با ایمان نیک ہوگا تو یہ جنت میں اس کی بیوی بنے گی، ورنہ شہداء میں سے کوئی اس کا شوہر ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شوہر کا اپنی عورت پر یہ حق ہے کہ اپنے نفس کو اس سے نہ روکے اور سوائے فرض روزوں کے کسی بھی دن کا روزہ اس کی اجازت کے بغیر نہ رکھے،
اگر اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھا تو گناہگار ہوئی، اور شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر نہ جائے۔ اگر ایسا کیا تو جب تک توبہ نہ کرے گی اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ کسی نے عرض کی اگرچہ کہ شوہر ظالم ہو، تو آپ نے فرمایا ہاں اگرچہ کہ شوہر ظالم بھی ہو۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت پر شوہر کا حق یہ ہے کہ اس کے بستر کو نہ چھوڑے اور اس کی قسم کو سچا کرے اور اس کی اجازت کے بغیر باہر نہ جائے، اور ایسے شخص کو اپنے گھر میں نہ آنے دے کہ جس کا آنا شوہر کو پسند نہ ہو۔ حضرت معاذ سے روایت ہے کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کو دنیا میں تکلیف دیتی ہے تو آسمان پر موجود حور اس عورت سے کہتی ہے کہ تیرا ناس ہو، اسے ایذا نہ دے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، ان قریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بے نمازی عورت کو طلاق دے دو، اگر تم اس کا مہر نہیں دے سکتے ہو تو میں بروز قیامت ادا کر دوں گا۔ یہ چند احادیث جو کہ حقوق شوہر سے متعلق ذکر کی گئی ہیں، عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کے حقوق کا خیال رکھے اور شوہر کو ناراض کر کے اللہ کی ناراضگی کا وبال اپنے سر نہ لے کہ اس میں دونوں جہاں کی بربادی ہے۔ ہر خاتون خانہ کو چاہیے کہ جب شوہر کی خدمت کرے تو نیت یہ رکھے کہ مجھے اس کا اجر شوہر دے یا نہ دے، مجھے تو خدا کی رضا درکار ہے۔ اگر میرا شوہر مجھے ایذا دیتا ہے، میرے حقوق ادا نہیں کرتا، تو یہ خود خدا کا مجرم ہے، اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دے، میں اس کا بدلہ اپنی ادا، اپنی زبان یا اپنے عمل سے دے کر خود کیوں مجرم بنوں؟ مجھے تو خدا نے اپنے شوہر کی خدمت پر معمور کیا ہے، اس کا اجر تو مجھے میرا پیارا خدا ہی دے گا۔ اسی طرح ساس نندوں سے بھی اچھا سلوک کرے کہ اس سے بھی شوہر خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ بیویوں کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کی طرف مائل کرے، اپنی محبت، خدمت گزاری، طرز عمل سے، اپنی ادا سے شوہر کو حقوق اللہ، حقوق العباد پورے کرنے کی طرف مائل کرے۔ پھر بھی جب کسی طرح نہ مانے تو پھر آخرکار ایسے شوہر سے طلاق لے سکتی ہے اور اپنا مہر معاف کر سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیوی کے حقوق کے سلسلے میں روایات ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں عورتوں کے بارے میں تمہیں بھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں، تم میری وصیت قبول کرو۔ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھی اوپر والی ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنے چلے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر ایسے ہی رہنے دی تو ٹیڑھی باقی رہے گی۔ ایک اور حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، وہ تیرے لیے کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی، اگر تو اسے استعمال کرنا چاہے تو اسی حالت میں استعمال کر سکتا ہے، اگر اسے سیدھا کرنا چاہے گا تو ٹوٹ جائے گی، اور اسے توڑنا طلاق دینا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان مرد کو چاہیے کہ مومنہ عورتوں کو مقبوض نہ رکھے، اگر تجھے اس کی ایک عادت بری معلوم ہوتی ہے تو دوسری پسند ہوگی، یعنی تمام عادتیں خراب نہیں ہوں گی، جبکہ اچھی بری ہر قسم کی باتیں ہوں گی۔ تو مرد کو چاہیے کہ یہ نہ کرے کہ ہر وقت خراب عادتوں ہی کو دیکھتا رہے، بلکہ اسے چاہیے کہ بری عادت سے چشم پوشی کر کے اس کی اچھی عادتوں کی طرف نظر کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے اچھے وہ لوگ ہیں جو کہ عورتوں سے اچھی طرح پیش آئیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت کو غلام کی طرح مت مارو کہ شاید دوسرے وقت تم اس سے صحبت کرو۔ یعنی میاں بیوی کے تعلقات کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہر وقت ایک دوسرے کی حاجت رہتی ہے، اور ان کے باہم ایسے مراسم ہیں کہ ان کو چھوڑنا دشوار ہے، لہٰذا جو ان باتوں کا خیال کرے گا وہ ہرگز نہیں مارے گا۔
جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، اس کا ٹیڑھ پن کبھی ختم نہ ہوگا، اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، یعنی طلاق ہو جائے گی۔ پس شوہر کو چاہیے کہ یا تو اپنی بیوی کے ٹیڑھے پن پر صبر کرے، نہیں تو اسے طلاق دے دے۔ یہ نہ ہو کہ نہ تو صبر کرے نہ ہی طلاق دے، بلکہ بد دعا کرتا رہے، نصیبوں کو روتا رہے اور روز روز کی کل سے گھبرایا ہوا بکھلایا ہوا پھرتا رہے، جس سے گھر میں بھی یہ سب کچھ ہوگا، یقیناً اس گھر میں رحمت و برکت کی بارش کے بجائے نحوست طاری رہے گی۔ مرد کو چاہیے کہ عورت کو ایسے مکان میں رکھے کہ جس کے پڑوسی صالحین ہو۔ عورت کے والدین ہفتے میں ایک بار اپنی لڑکی سے ملنے اس کے گھر آ سکتے ہیں، یوں ہی عورت اپنے والدین کے ہاں ہفتے میں ایک بار جا سکتی ہے۔ اسلام میں مرد کو مال حاصل کرنے، مہر معاف کرانے یا دیا ہوا مہر واپس لینے کے لیے عورت کو خلا یا طلاق لینے پر مجبور کرنا یا مختلف حیل و بہانوں سے تکلیف دینا حرام ہے۔ نکاح کے بعد عورت کا مہر ادا کرنا واجب ہے۔ مہر میں سے جتنا معجل ہے اس کا مطالبہ عورت فوراً بعد نکاح یا جب چاہے کر سکتی ہے، اور اس میں سے جتنا معجل ہے وہ بعد طلاق یا شوہر کی موت کے بعد لے سکتی ہے۔ میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، جب دونوں ہی ایک دوسرے کا خیال کریں گے اور ایک دوسرے کے حقوق پورے کریں گے تو نہ صرف ان کی زندگی کی گاڑی صحیح چلے گی بلکہ ان کا گھر بلکہ پورا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ خداوند عالم عز و جل تو ہر گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے اور میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔